السلام علیکم ایوری ون، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دی انسائڈ اسکوپ. میں ہوں مشل خان اور آج کا ایپیسوڈ ہم شروع کریں گے وتھ ہیوج نیوز. ونس اگین پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہیز اسکائی راکٹڈ اور پھر سے اپنا آل ٹائم ہائی توڑ دیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا KSE 100 انڈیکس، جہاں پاکستان کی 100 سب سے بڑی کمپنیز لسٹڈ ہیں، اس نے پھر سے ایک آل ٹائم ہائی بنا دیا ہے، ناؤ آف 152,202 پوائنٹس. یہ انکریز ریفلیکٹ کرتا ہے انویسٹر کانفیڈنس جو ابھی بھی مومنٹم کو فیول کر رہا ہے. تھرو آؤٹ دا ڈے انڈیکس نے ایک اسٹرانگ بلش ٹرینڈ مینٹین کیا، ہٹنگ این انٹر ڈے ہائی آف 152,800 اینڈ پھر یہ کلوز ہوا ود اے گین آف اوور 1200 پوائنٹس. اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اور اسٹرانگ کارپوریٹ ارننگس کی وجہ سے ہے. سیمنٹ سیکٹر میں اسٹرانگر ڈسپیچز اور پروفیٹیبلٹی نے کافی انٹرسٹ ڈرا کیا ہے. بینکس نے بھی ریزیلینس دکھائی ہے ڈسپائٹ لوور انٹرسٹ ریٹس، اور آٹو اسٹاکس نے امپرووڈ سیلز کے بیسس پر اچھا پرفارم کیا ہے. ساتھ ہی IMF پروگرام کا امپیکٹ کلیئر ہے، جس نے انویسٹر سینٹیمنٹ کو بوسٹ کیا ہے. شارپ انٹرسٹ ریٹ کٹس کی وجہ سے لیکوڈیٹی ایکویٹیز کی طرف آ رہی ہے. انسٹیٹیوشنل انفلوز نے ریلی کو اور سسٹین کیا ہے. مارکیٹ ایکٹیویٹی بھی روبسٹ رہی. KSE 100 کا والیوم تھا 337 ملین شیئرز، جبکہ براڈر مارکیٹ نے 1 بلین سے زیادہ شیئرز کا ٹرن اوور ریکارڈ کیا ود اے ٹریڈنگ ویلیو کراسنگ 51 بلین روپیز. ٹوٹل 58 کمپنیز انڈیکس میں ہائی کلوز ہوئیں، جبکہ 42 نیچے گئیں. یعنی کہ ایک اور دن، ایک اور ریکارڈ، اور PSX کی اپورڈ جرنی لگتا ہے ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی. Now I want to ask all of those people، جب سے انڈیکس نے 135,000 پوائنٹ سے اپنی ریلی شروع کی ہے، کون ابھی تک اپنی کریکشن کا انتظار کر رہا ہے؟ کریکشن آئے گی تب انویسٹ کریں گے. نہیں، ابھی آئی 5,000 کی کریکشن، ابھی آئی 3,000 کی کریکشن نہیں آتی. اسٹاپ ویٹنگ، اسٹاپ مارکیٹ ٹائمنگ. مارکیٹ ٹائمنگ سب سے ڈینجرس چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں اپنی اماؤنٹس کے ساتھ، بیکاز نو ون کین پروڈکٹ دا فیوچر. واٹ اف یہاں سے مارکیٹ بس سیدھی نکل جائے، جس طرح ہماری 46,000 سے 90,000 کی جرنی تھی، مارکیٹ ڈبلڈ، نو کریکشن. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یو کانٹ مارکیٹ ٹائم. دی انٹیلیجنٹ انویسٹر ڈز ناٹ ٹائم دا مارکیٹ بٹ لکس فار گڈ کمپنیز جو وہ انٹینٹ کرتا ہے ٹو ہولڈ فار لانگر دین 10 years. وارن بفیٹ کا کہنا ہے، if you are not willing to hold a company for 10 years, then do not think of owning it even for 5 days. That is the most accurate description جو میں کہہ سکتی ہوں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو نے ورچوئل ایسٹس بل 2025 ڈسکس کیا اور ریکمینڈ کیا کہ ورچوئل ایسٹس اتھارٹی کیبنٹ ڈویژن کے بجائے فائنانس ڈویژن کے انڈر ہونی چاہیے. کمیٹی کا کہنا تھا کہ دا نیچر آف دا سبجیکٹ، فائنانس ڈویژن کا کنٹرول زیادہ ریلیونٹ ہوگا. اس اتھارٹی کا رول کرٹیکل ہوگا ان ٹیکلنگ منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنانسنگ اینڈ الیگل فائنینشیل ایکٹیویٹیز. ساتھ ہی کمیٹی نے ایک امپورٹنٹ کنڈیشن بھی سیٹ کی. چیئرپرسن بننے کے لیے میکسیمم ایج لمٹ 55 ایئرز اور ایٹ لیسٹ 5 years کا ایکسپیرینس ان ڈیجیٹل فائنانس ٹیکنالوجی ہونا چاہیے. ڈسکشن کے بعد بل کی ڈیلیبریشنز نیکسٹ میٹنگ تک ڈیفر کر دی گئی. یہ ڈیولپمنٹ اس وقت آئی ہے جب پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے اپنی پہلی بورڈ میٹنگ میں اسٹیٹ بینک کے 2018 کے کرپٹو بین کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں. اس بین کے تحت بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو اسٹرکٹلی پروہیبٹ کیا گیا تھا فرام ڈیلنگ ان کرپٹو کرنسیز جیسے کہ بٹ کوائن اینڈ پاک کوائن. اب روڈ میپ تیار ہو رہا ہے فار AI ڈریون رسک مینجمنٹ، لائسنسنگ اینڈ ریگولیٹری فریم ورکس، جو پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں ان دا گلوبل ورچوئل ایسٹ اسپیس. گولڈ کی بات کریں تو گولڈ پرائسز نے پاکستان میں پھر سے ایک نیا آل ٹائم ہائی ٹچ کیا. پر گولڈ 1 تولہ 376,000 پر ٹریڈ کر رہا ہے آفٹر گیننگ 6,000 روپیز ان سنگل ڈے، جبکہ 10 گرام گولڈ بھی ریکارڈ 322,959 پہ پہنچ گیا. سلور تھوڑا اوپر گیا، کلاکنگ ان روپیز 4,315 پر تولہ. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ابھی بھی مومنٹم اسٹرانگ ہے ود گولڈ ہٹنگ 3,540 پر آؤنس، ایک اور ریکارڈ. ریلی کو فیول کر رہے ہیں ایکسپیکٹیشنز آف US ریٹ کٹس، انویسٹر ڈیمانڈ، سینٹرل بینک بائنگ. اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اسپاٹ گولڈ اب 3,600 3,900 رینج میں ٹریڈ کر سکتا ہے، اور اگر انسرٹنٹیز برقرار رہیں تو 2026 تک $4,000 کا لیول بھی پاسبل ہے. صرف اس سال ہی گولڈ نے 34% سے زیادہ گین ڈیلیور کیا ہے.
And along with that, I would like to remind you guys کہ اس سال ہمارے KSE 100 index نے بھی over 25% کا gain دیا. So not leaving our lovely stock market behind. Moving on, we have a very special guest with us. آج ہمیں اسٹوڈیو میں join کریں گے Mr. Sohail Wajahat, who is ex-Federal Minister Finance. But before that, as usual, I'll give you guys a chance to grab your breakfast, your chai, whatever you have it, get comfortable, grab your coffee, like, just make sure to be strapped in because this conversation is going to be interesting. Sohail saab ka bahut experience hai. On a federal level, having so much experience and joining us on the show, we're obviously honored, lekin unki baatein bahut important hoti hain, especially regarding the economic conditions of our country. And he's also very, very honest, which is what I personally really like about him. Everyone's opinion is very important when you're trying to form your own, and they can often guide you in the right direction کہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہیے اور کس طرح سے چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے تاکہ پھر آپ اپنا ایک یونیک پرسپیکٹو ڈیولپ کر سکتے ہیں about the economic situation of our country, and then of course about finance and investments. So on that note, we'll take a short break. Stay with us. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے آئی لیٹ یو گائز نو کہ ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہوں گے جو بہت اچھی طرح سے بہت انفلٹرڈ جواب دیتے ہیں. ہی ہیز بین اے پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. ہی ہیز سچ اے لانگ تعلق ہماری اکانومی کے ساتھ, اینڈ سم ون ہو ڈزنٹ شائی اوے فرام شیئرنگ ہز اوپینین. ہمارے ساتھ ایک دفعہ اور ان اسٹوڈیو موجود ہیں مسٹر سہیل وجاہت. سہیل صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ کائنڈ انف ٹو جوائن اس اگین. وداؤٹ فردر ڈو آپ سے پوچھوں گی کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم. ہماری اپیرنٹ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی بہت ہے, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, آل آف دیز تھنگز. ہاؤ ڈو یو فیل؟ دیکھیے, اس وقت ہم لوگ دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر جیسے سافٹ ویئر میں کوئی وائرس آ جاتا ہے تو سافٹ ویئر بہت اچھی ہے, لیکن اس پورے سافٹ ویئر میں کچھ وائرس آیا ہوا ہے. اچھا, وہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور وہ سوشل فیبرک کو تباہ کر رہا ہے. جو آپ کا اکنامک کا سوشل فیبرک ہوتا ہے, آپ کا کارپوریٹ کا ہوتا ہے, آپ کا بیوروکریسی کا ہوتا ہے, آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے, آپ کا پولیٹیکل کا ہوتا ہے, یہ سارے آہستہ آہستہ آئسولیشن میں جا رہے ہیں. ہر آدمی صرف اپنے پیٹی بند بھائی کا مفاد پروٹیکٹ کر رہا ہے. یعنی آپ نے کیا کیا کہ ایک پلر بن گیا اس کا, ایک پلر بن گیا اس کا, جو آپس میں گھبراتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی چیز شیئر, جبکہ سوسائٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاریزنٹلی ورٹیکلی نہیں چلتی, ہاریزنٹل بھی چلتی ہے ایک دوسرے سے. کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے, آپ نے مجھ سے, آپ نے کہا نہیں میں نے بولنا ہی نہیں, ادھر تو بات ہی نہیں کرنی, ادھر تو بس اپنا فیصلہ بچا کے رکھو. اس طرح کی صورت حال میں مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب مجھے پہلی دفعہ زندگی میں اس آئسولیشن میں خوف آنا شروع ہو گیا کہ میں کسی سے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ میں اپنے خیالات کو, جو میرے ذہن میں کوئی وہم آ رہا ہے یا کوئی غلط بھی چیز آ رہی ہے یا صحیح بھی آ رہی ہے, میں کسی سے تو کریں نا. آپ سائیکو تھراپسٹ یا سائیکیٹرسٹ کیوں جاتے ہیں؟ For someone to listen to you. To someone to listen to you. کوئی آپ کو دوا نہیں دیتا, وہ کوئی آپ کو آپریشن نہیں کرتا, وہ صرف جا کے آپ سے سنتا ہے کہ بھائی آپ کے کیا وہم ہے, کیا آپ کے خیالات ہیں, یا امیجنیشن ہے یا حقیقت ہے, آپ ریئلٹی سے کتنے. تو اس ملک کو اب نا سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے اب, کہ لوگ اپنی دل کی بات تو کریں نا. مطلب ایک سچی بات آپ میز پہ رکھیں گے تو اس کا سلوشن نکلے گا. اگر میں کہوں یہ بہت اچھا ہے, پھر آپ مجھ سے کیا, میں نے تو کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا, بہت اچھا ہے اس کو اور اچھا کر لیں. منع تھوڑی کوئی کر رہا ہے. بھائی دیکھیں, اچھا میرے کہنے سے نہ اچھا ہوگا, نہ میرے کہنے سے کوئی چیز بری ہوگی. اچھا اور بری جو ہے نا وہ فیکٹ آف لائف ہے. وہ دوسرے جب ٹیسٹ کر, اب ہمارے دیکھیں ہمارے یہاں فلڈ ہے مثال کے طور پہ, یہ اکانومی کا حصہ ہے نا, اس کو آپ اکانومی سے جدا کریں گے کہ یہ آفت ہو گئی. بھائی آفت تو سب ملکوں میں آتی ہے, ساری دنیا میں آتی ہے, خالی ہمارے ملک میں تو نہیں آتی. ٹرکی میں بھی آتی ہے, امریکہ میں بھی آتی ہے, لیکن ہمارے یہاں بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. ان کے یہاں آتی ہے, ان کے یہاں بھی پانی بھرتا ہے, ان کے یہاں, لیکن بیسک انفراسٹرکچر تو ہے نا. ہمارے یہاں تو دیکھیں نا, مین سوسائٹی پانی کے نیچے آ گئی. اب کوئی سوال پوچھے کہ ریگولیٹری باڈی کدھر ہے, نہیں ریگولیٹری باڈی کدھر, ریگولیٹرز ہیں نا. میں آپ کو پہلے کئی سب پروگرام بول چکا ہوں کہ ہمارے ملک کے ریگولیٹرز کو فوراً بند کر دینا چاہیے یا ان کو گرفتار کر لینا چاہیے.
کہ بھئی ایسی چیز ہوتی کیسی. اب بحریہ کا آج کل روز سوشل میڈیا پہ ہنگامہ چل، اس میں کتنے لوگوں کے پیسے لگے ہوں گے، بلیک لگیں وائٹ لگیں، لگے تو ہیں نا، آپ نے اجازت دی ہے تو لگے نا. اب اچانک آپ کو ٹھیک ہے جو بندہ ہے اسے پکڑ لیں، اس سے پیسے نکلوا لیں، لیکن جو لوگوں کا چیز ہے اس کو تو نہ نقصان پہنچائے نا، اس کو ریپلیس کر لیں، ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیں. جیسے کمپنی بینکرپٹ ہو جاتی ہے، کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس میں فراڈ ہو جاتا ہے، کمپلائنس کا ایشو ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اسے چلاتا تو رہتا ہے نا. لوگوں کا جو پبلک کا انٹرسٹ ہے پھر لوگ شائع ہوئے ہو جاتے ہیں. مثال تو اوورسیز پاکستانیوں نے بہت چیزیں پیسے لگائے ہوں گے اس میں. اب وہ اوورسیز پاکستانی دوبارہ لگائیں گے آپ کے اندر؟ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے یار اس ملک میں جس چیز میں لگاؤ یا تو قبضہ ہو جاتا ہے یا تباہ ہو جاتی ہے 25 سال بعد. تو اس طرح ہم اپنے آپ سے، چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو آپ کی، چاہے آپ کی انڈسٹری ہو. اب آپ کے اس وقت 60 لوگ ہیں، ان کی ابھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کسی اکنامک فورم نے، کہ میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے 60 لوگوں کی ویلتھ شو کی. یہی میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، اس ملک کے یہ 60 خاندان ہیں جو خوش ہیں، اور جو ہی ہر طرف ہیں. ان کے رشتہ دار بیوروکریسی میں بھی ہیں، ان کے رشتہ دار اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، ان کے سگے رشتہ دار پولیٹیشین بھی ہیں، ان کے سگے رشتہ دار باقی حرکتوں میں بھی ہیں، سوسائٹیز میں بھی. تو ہمارا جو حکومت رولنگ کلاس ہے اور جو ہماری بزنس کلاس ہے، وہ اس غلط طریقے سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آ گئی ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ چلتا ہی نہیں، وہاں جا کے فٹ کر کے وہ کہتا ہے ایرر. اب جب ایرر آتی ہے تو آپ وایا میڈیا ڈھونڈتے ہیں، لوپ ہول ڈھونڈیں گے، کچھ تو کریں گے نا بھائی، آگے چلنا تو ہے نا. تو جو لوپ ہولز ہیں وہ اتنے بن گئے ہیں، جیسے ہارٹ بائی پاس میں اگر آپ کی رگیں مین آرٹریز بلاک ہونا شروع ہیں تو ایک نیچرل بائی پاس بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ لیکن وہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ پھر ریگولیٹڈ نہیں رہتے. تو اب آپ نے جو کرنٹ سچویشن، اب ہمارے فلڈ ہر سال آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تیار ہیں، کامران ہیں، فلانا ہے، ڈمکان، لیکن جب آ جاتا ہے تو کوئی تیاری نہیں ہوتی، سب ڈوب جاتے ہیں بیچارے. اب پھر اس کو آپ کہہ دیتے خاندان بے گھر ہو گئے، یہ ہو گیا وہ. بھائی یہ روٹ، ہاں اچھا ہمارے یہاں کوئی سیلاب ایسے نہیں آ رہا کہ بغیر بتایا آتا ہے. ہمیں یہ 6 مہینے سے پتا تھا کہ انڈیا نے ہم پہ پانی چھوڑنا ہے. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اس دفعہ سیلاب آئیں گے کلائمیٹ چینج. یا تو یہ ہوتا نا اچانک آفت آ گئی. اچانک آفت نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ پریڈکٹڈ، کیلکولیٹڈ، ہر چیز اس میں موجود تھی. ہم وی کوڈ ہیو اوائڈڈ اٹ ان 6 months ago. نہ ہم ڈیم بناتے ہیں، نہ ہم کوئی ریزروائر بناتے ہیں، نہ ہم روٹس بناتے ہیں، نہ ہم بھائی اس وقت اگر ہم ریسکیو ٹیمز کو تیار کرتے ہیں ایسی سچویشنز کے. بھائی ہو سکتا ہے ہم چاہتے تو کچھ ان دریاؤں سے ڈائیورٹ کر کے ریگستان میں پانی لے جاتے، کوئی بنا تو آتا تو سارا ریگستان، تو وہ پورا سندھ میں ادھر پانی چلا جاتا. چلو ڈیم نہیں بناتے، نہریں بنا دیتے، نالے بنا دیتے، کچھ تو کرتے، آرٹیفیشل بنا دیتے، تھوڑے دن کے لیے پانی چلا تو جاتا نا. تو ہب ڈیم ٹائپ کوئی چیز بنا دیتے. لیکن اب کراچی، اب وہاں تو ہو گیا، اب آہستہ آہستہ یہ ہماری کراچی کی طرف آ رہا ہے، یعنی سمندر کی طرف آ رہا ہے. پانی تو الٹیمیٹلی سمندر میں ہی گرے گا نا، کہیں اور تو نہیں جائے گا. اب دریائے سندھ میں آئے گا پھر یہاں. تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آئے گا تو دیکھیں گے. بیانات آتے ہیں ہم تیار ہیں، جب تیاری کے وقت آتا کہتے ہیں ہم کیا کریں یار، کراچی ڈوب گیا، اتنی سی بارش ہوئی تھی. آپ کراچی سب سے بیسٹ ایگزامپل کراچی ہے. میں بڑی ایسی اچھا کراچی دنیا کا سب سے 5واں یا 4تھا بڑا شہر ہے جی آبادی کے لحاظ سے، اور یہ منی پاکستان، اس میں ہر قوم کا آدمی رہتا ہے. کوئی کراچی آئٹ ایک کوئی وہ نہیں ہے. تو کراچی آئٹ ایز اے سٹیزن شپ، تو وہ سٹیزن شپ جو ہے وہ ہر قوم، نسل، مذہب کے لوگ ہیں. تو یہ تو ریئل کاسموپولیٹن، یا کیا کہیں گے آپ، اس سے بھی آگے کی ایک چیز ہے. تو اس میں تو سوسائٹی کے ہر فرد. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اتنا ریزیلینس ہے کہ اتنے خرابی کے بعد بھی روز 4-5 لاکھ آدمی ہر سال ادھر مائیگریٹ کر جاتا ہے، کیونکہ روزی کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. 35% GDP کنٹریبیوشن یہاں سے. تو اب اس شہر کو اگر ہم تھوڑا سا بہتر کر لیں تو اس کی کنٹریبیوشن کتنی بڑھ جائے گی. روڈز ہی صحیح کر لیں. اب آپ کے پاس میں آ رہا تھا، بتائیے راستہ اصولاً اگر جرمنی میں ہوتا تو 12 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، اور یہاں پر 45 منٹ لگ جاتے ہیں آتے ہوئے. 35 منٹ، کبھی 45 منٹ، کبھی 30 منٹ. ٹورڈ دی ڈیفینس سائڈ آپ آدمی، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس 20 منٹ کا آپ پیٹرول لگا لیں، اس 20 منٹ کا آپ فیول لگا لیں، اور پھر اس کا کلائمیٹ چینج پہ افیکٹ دیکھ لیں. کیونکہ فیول جو میں نکال رہا ہوں وہ کہیں تو جا رہا ہے نا، اوزان میں، اوزون اور لیکن سب کا ایکومولیٹڈ افیکٹ آتا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر لوگ سوچتے نہیں کہ اب ایک یونیورسٹی روڈ ہے، آپ کبھی، کل میں NED جانا ہوا بہت دنوں کے بعد، ایک لیکچر دینا تھا.
اب وہ آئل اینڈ گیس پہ لیکچر کر رہے تھے. میں کہا جی یہاں آتے آتے میرا اتنا آئل اینڈ گیس نکل گیا اور انوائرمنٹ میں اتنا چلا گیا. 1 گھنٹہ لگا ہے مجھے. Yes, it takes very long. 1 گھنٹہ تو چلتے ہوئے لگا اور 15-20 منٹ کہیں نہ کہیں پھنستے ہوئے لگا. 1.25 گھنٹے میں آپ 10-12-15 کلومیٹر کا راستہ کس دنیا میں طے کرتے. میں اپنے آفس جاتا تھا بوٹنہائم سے ایرلانگن, ایگزیکٹلی 43 کلومیٹر تھا, مجھے 20 منٹ لگتے تھے. تو کہیں رکاوٹ نہیں تھی بھائی, اتنا فیول کنزمپشن ہو رہا ہے, لوگ گاڑیاں کھڑی ہیں, ٹرک کھڑے ہیں, باؤزرز کھڑے ہیں, یہ کھڑا ہوا ہے, سب جلا رہے ہیں پیٹرول. And then the stress impact is الگ. اور پھر لوگ سائیکولوجیکلی اریٹیٹ ہو رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے, ہر گاڑی میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے, ایک کے پاس ایئر کنڈیشن, وہ آپ جیلسی بھی کریٹ کر رہے ہیں, اور بائک پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی گر رہا ہے, کوئی پڑ رہا ہے, مطلب گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں. ان کو یہ بھی آ رہا ہے کہ یار اب میرا ٹائر خراب ہو جائے گا. دیکھیں اس کا باقی بھی افیکٹ آتا ہے, خالی گاڑی کا کھڑے ہونے کا افیکٹ نہیں آتا. Living standards, living quality اب of life آپ اس ساری اس سافٹ ویئر میں کیسے آپ اس کو کریں. تو ہمیں بیسک سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم ہوتا ہے نا, کسی بھی کمپیوٹر پہ پہلے سسٹم لوڈ کرتے ہیں بیسک, اس کے اوپر آپ لگاتے ہیں نا کہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا, وہ ایپ ڈاؤن. ہم ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے جا رہے ہیں, بیسک سسٹم کی کیپیسٹی صحیح نہیں کر رہے, ڈلیوری کی کیپیسٹی نہیں. روڈ بنانی شروع کی تو بنانی شروع کیوں کی اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل ایشو تھا. ابھی میں سن رہا تھا میئر کراچی کا انٹرویو, کسی ہاشمی شو تھا کیا, تو کسی نے مجھے اس کا کلپ بھیجا, تو وہ ہنس کے کہہ رہے ہیں ہاں جی ٹیکنیکل ایشو آ گیا, اب تو 2 سال اور لگیں گے کراچی یونیورسٹی کی روڈ بن. پھر ٹیکنیکل ایشو پہلے سے نہیں پتا تھا, ہم لوگ جاہل بیٹھے ہیں. ابھی بھی سر وہ اب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. اب آپ ریگولیٹر ہیں, ابھی ہم سے پہلے جب ہم اس پہ نہیں تھے آن ایئر, آپ نے پوچھا تھا اس کا ایکسچینج میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی, ایکسچینج پہ تھا, یہ ہوگا یہ ہوگا. ہمیں نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, ہاں ریگولیٹر کو نہیں پتہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. سر میں آپ کو بتاؤں, نہیں ریگولیٹر کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے, پتہ ہوگا نا. آپ کہہ رہی ہیں باہر سے پیسہ نہیں آئے گا, وہ وہاں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب کو پتہ ہے نا. تو ہم ان سے کوئی بہتر ہی آفر کریں گے تو آئے گا نا. نہیں سر, ہم نہیں کر سکتے ان سے بہتر. ان کا لیول آف ٹیکنالوجی تو وہ کیسے, وہ پہلے پیدا ہوئے تھے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ. نہیں میں سوال کر, دیکھیں وہ پیدا تو نہیں ہوئے تھے نا, یا انہوں نے خود بنایا نا, انہوں نے کسی نے آ کے انہیں تحفے میں تو نہیں دیا نا. ہم میں کیا کمی ہے. لیکن میرا کوشچن ہے کہ ہم کیوں نہ دوسری کمپنیز کو, باہر کے بروکرز کو یہاں انوائٹ کر سکیں, ان کو لائسنس دے سکیں. تو کیوں پھر ہم پیسے کیسے کمائیں گے, ہم اپنے رشتہ داروں کو کیسے نوازیں گے. وہ تو آ کے کمپلائنس کریں گے, وہ آ کے آپ سے کہیں گے KYC کرو, یہ کرو, بلیک منی نہ آئے, فلانا نہ آئے, لانڈرنگ نہ ہو, یہ نہ ہو, آپ کا آرٹیفیشیل ایکسچینج ریٹ نہ ہو, آپ کا فلانا. اتنی ساری چیزوں کا جواب دینے کو تیار ہیں آپ. کھولیں گے آپ اپنا پنڈورا باکس. دیکھیے جب آپ کے کلوزٹ میں کیا کہتے ہیں وہ بے تحاشا ڈھانچے پڑے ہوئے ہوں تو کون کھولے گا. اب ہاں وہ کھول سکتا ہے جس کا کوئی ڈھانچہ نہ ہو. اب جس کا جو ذرا سی بات کرتا ہے اس کے ساتھ, لیکن پھر اس کو چپ نہیں کروا دیا جاتا. بھائی وہ تو اس وقت کرائیں گے نا جب, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے وائرس آ گئے, اسی کو تو وائرس کہہ رہا ہوں. سافٹ ویئر سسٹم کو جب تک, دیکھیے سسٹم ایک ایسا بن گیا کہ لوگ بات کرتے ہیں, اس سسٹم میں رہنا نا تو ایسے رہو. اب جملہ یہ ہو گیا, اب جیسے ایک زمانے میں ہوتا تھا زیروکس کرنی ہے, فوٹو اسٹیٹ نہیں کہتا تھا, زیروکس کرو. زیروکس ایک کمپنی کا نام تھا جس نے مشین بنائی تھی, تو زیروکس پڑ گیا, زیروکس کرو امریکہ میں. کوئی امریکہ میں آپ جا کے مجھے فوٹو اسٹیٹ لا دو, اسے نہیں سمجھ آتی تھی, وہ کہیں زیروکس کرو. ہمارے ملک میں ایک سسٹم ہے یار, آپ سسٹم میں آئے نا, آپ کسی کے پاس جائیں بیوروکریٹ کے پاس اور اس سے کوئی کام ہو تو کہیں سر آپ سسٹم سے آئیے. اچھا جو عام آدمی ہے وہ تو سمجھے گا بڑا اچھا بڑا قابل آدمی سسٹم کی بات کر رہا ہے, لیکن وہ سسٹم کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. سر از دیر اے سولوشن. سولوشن تو ہے, دیکھیے سولوشن کوئی دنیا میں ایسی پرابلم نہیں ہے, نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے. سولوشن صرف اس وقت ہمارے اختیار, ان لوگوں کے اختیار میں جو اس وقت کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ 3-4 لوگ طے کر لیں کہ آج کے بعد ہمارے پاس وی ہیو اینف, جو بھی ہم نے کیا یا غلط صحیح جو بھی کیا تو دفع کرو, معافی, ختم, آگے کی بات کریں. آج کے بعد ہم کوئی چیز غلط نہیں ہونے دیں گے. تو we're completely dependent on the moral compass. بس صرف مورل کا, اب دعا کی جا سکتی ہے, مورل آپ کے پاس ٹیکنیک ہے ہی نہیں, کیونکہ میڈیا پہ قبضہ ان لوگوں کا ہو گیا ہے. میں سچی بات بتا ہوں, جن کا انٹرسٹ ہے اس میں, تو میڈیا پہ کوئی بات نہیں چل سکتی آپ کی. آپ کی جو ریگولیٹڈ میڈیا ہے
اس میں فلانا ایکٹ پیکا شیکا کیا نام ہے اس کا, پیمرا ہے نہیں, پیکا کوئی ایکٹ بھی بنایا نا, پیکا نام ہے, کیا نام ہے, ہاں کچھ ایسے, تو پیکا ہے یا پیکا, تو وہ بن گیا. پھر یہ بن گیا ڈیجیٹل میڈیا بھی ریگولیٹڈ ہے, سوشل میڈیا بھی ریگولیٹڈ ہے. سوشل نہیں, سوشل ابھی تک نہیں ابھی تک ریگولیٹڈ ہے, بڑا مسئلہ اٹھا بھی رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ بھی رہے ہیں, لیکن اس کو وہ قابو نہیں آ رہا. وہ ایک الگ بات ہے, وہ قابو نہیں آ, وہ کچے کا ڈاکو ہے نا, تو وہ کچے کا ڈاکو کبھی ادھر سے نکل جاتا ہے, کبھی ادھر سے نکل. تو ہم تو اس ہنگامے میں اس آپ کو صرف 4-5 لوگ ایسے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ایسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ آج یہ طے کر لیں گے یار جو کچھ مجھ سے ہوا یا کسی سے ہوا یا میرے دوست بھائی سے ہوا اس کو چلو معاف کرو, آج کے بعد سے ہم کوئی کام اس ملک میں غلط نہیں ہونے دیں گے. Within 10 years you will be competing with any best economy of the world. سر یہ بہت بڑی شرط ہے, کسی کا مورل کمپس کک ان کرے گا. صرف 10 سال چاہیے آپ کو صحیح ہونے میں, صرف آپ 72 میں چائنا کو دیکھیں اور 82 میں چائنا کو دیکھیں, صرف اس 10 سال میں دیکھیں. بنگلہ دیش کا ایگزامپل لے لیں, ملیشیا کا ایگزامپل لے لیں. 71 میں آزاد ہوا تھا یو اے ای, جہاں تک میں if my memory is correct, I think they got their independence in 1971. 71 جہاں ہم ٹوٹے تھے وہ بنے تھے, تو 71 یا 60 تھا, مطلب پتہ نہیں 60 لیٹ 60s میں. لیکن آج وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو ٹائم بہت زیادہ نہیں چاہیے ٹھیک ہونے. میری زندگی میں بھی 10 سال اگر بچے ہوں گے تو میں بھی دیکھ لوں گا, اچھا کوئی اتنا نہیں, آپ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں گی. تو لیکن شروع تو کریں ہم سفر. ہم تو سفر ہی شروع کرنے کو تیار نہیں. ہم کہیں یار چپ کرو, کیا بول رہے ہو یار, یہ تو غلط بات بول رہے ہیں آپ. پاکستان میں کیا ہے, شام کو بیٹھ کے سب بجائے کچھ سوچیں یا کوئی کام کرنے کی بات کریں, سب چلو بھائی ریسٹورینٹ میں جائیں. آپ ریسٹورینٹ میں جائیں, ہر جگہ 45 منٹ کی ویٹ ملے گی. تو یہ کون لوگ کھا رہے ہیں بھائی, پیسے ہیں تو کھا رہے ہیں نا, کہاں سے آ رہے ہیں, اکانومی میں تو نہیں ہو رہے. تو ظاہر بلیک ہے, بلیک ہے. آپ کا بلیک پیسہ خرچی 3-4 جگہوں میں ہوتا ہے, گھومنے پھرنے میں, ریئل اسٹیٹ میں, کرپٹو میں. اب اس کی بات چلے گی تو پھر آپ پوچھیں گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ڈیجیٹل ایسٹ کیسے ہوں گے. جی سر پلیز بتا دیں فریم ورک آ رہا ہے نہیں آ رہا. فریم ورک کسی کو سمجھ آئے گا تو آئے گا نا. جو بنا رہا ہے اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یار میں نے اپنے $100 ملین کا جو نقصان ہے وہ پورا کرنا ہے. اس کے بعد بھاڑ میں جائیں, آپ کے یہ کیا کہلاتا ہے آپ کا انسائڈ اسکوپ, اور یہ یا میرا حساب کتاب پورا کرو یار, جو بچ آئی لاسٹ آئی مسٹ گین, بس دیٹ از واٹ اٹ از. تو اب پرسنل انٹرسٹ پہ تو ریگولیشن نہیں بنتی نا. ریگولیشن تو انڈسٹری کی یا کسی ایک ادارے کی بنتی ہے. آپ کے نام سے نہیں بنا سکتا میں 365 کا کوئی بھی پالیسی. پالیسی تو جنرل ہوتی ہے نا, پھر دین اٹ از اپلیکیبل ٹو ایوری ون whosoever he may be or she may be. لیکن ہم ہر انڈسٹری فوکس یا بندہ فوکس یا بھائی فوکس یا بہنوئی فوکس یا رشتہ دار فوکس بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ تو کنفلکٹ کریں گے نا ایک دوسرے سے. آپ نہیں چلا سکتے. اب آپ کہتے ہیں انرجی کیوں ہماری خراب ہے. انرجی اس لیے خراب ہے کہ ٹوٹل کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے پولیٹیکل اور اس کا انرجی کا. ATM ہے الیکشن کی, اس کی, تو کیسے ٹھیک ہوگی. ہر دفعہ آپ کہتے ہیں ہم بجلی سستی کریں گے, ہم اتنی سستی نہیں ہوتی, پھر بڑھ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم وہ ڈیزل سستا کریں گے, ہم ریفائنریز کو یہ کریں, ہر چیز کا خراب. اب گیس کتنی مہنگی ہو گئی, بجائے آپ ڈسکور کرتے اور ایسڈس بناتے, آپ ان جگہوں سے گیس کو نکالتے جہاں ان ایفیشینٹ جل رہی. ہماری گیس ایوریج جو استعمال ہو رہی ہے وہ 18 سے 20% ایفیشنسی پہ ہو رہی ہے, جبکہ اس کو استعمال ہونا چاہیے 83%. سر مجھے ایک چیز بتائیے, اب آپ بتائیے 63% کس کی ذمہ داری ہے اس کو صحیح کرنا. اور یہ کوئی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, لوگ اویلیبل ہیں اس ملک میں, کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو کروانا چاہتے ہیں غلطی سے جو اوپر بیٹھ گئے ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ مجھے آپ سب کو خرید لیتے ہیں 1 منٹ میں. ریفائنریز کو اسی چکر میں تو نہیں اپ گریڈ کر رہے, 2019 سے بات چل رہی ہے. اب یہ تو بات جائے گی تو 2-4 گھنٹے تو صرف اس پہ بات کرنے پہ لگ جائیں. کل ہی کر کے آیا ہوں میں 1 گھنٹے کا ڈسکشن. سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ود آل دی سرکولر ڈیٹ نیوز گوئنگ آن, فائنلی اب پتہ چلا کہ چائنیز IPPs اپنا پیسہ مانگ رہے ہیں. دے سیئنگ نہیں, یو ہیو ٹو میک آور پیمنٹ فرسٹ, دین یو کلیئر دی ریسٹ آف دی پیمنٹ. واٹ از دی ٹائمنگ وی آر لوکنگ ایٹ کہ کب تک ریزالو ہوگا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو مانگ رہے ہیں, ظاہر ہے ان کے پیسے آف کورس 100% ان کا بنتا ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں اس طرح سوچتا ہوں کہ یہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے.
جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گی, یو کین ناٹ مینیج دی فیوچر. So, you know, this is my issue, is that everything circles back to the same thing. Everything comes down مجبوری to ہے, corruption. کیونکہ اگر آپ کے جسم میں ایک بیکٹیریا گھس گیا تو جو بھی آپ کے سمٹمز ہوں گے اسی بیکٹیریا سے ریلیٹڈ آئیں گے, آپ جتنے مرضی دفعہ ٹیسٹ کرا لیں بلڈ کا. Sir, this is why I'm like, میں صرف درخواست ہی کر سکتی ہوں یوتھ سے کہ جو بھی جتنے ہمارے پڑھے لکھے بچے, میں آپ کو اپنی انڈسٹری کی ایگزامپل دیتی ہوں. کہیں احتجاج تو کریں, پازیٹیو طریقے سے احتجاج کریں کہ بھائی ہمیں یہ نہیں مل رہا. میں آپ کو ایک ہماری بہت simple اچھا example- بچے کیا کرتے ہیں جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی آسان ہے نقل ماری. اب میٹرک کیسے پاس کرتے ہیں لوگ, ایف ایس سی کیسے پاس کرتے ہیں, ایم فل تک میں نے خواتین اور بچے دیکھے ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ایک لفظ نہیں صحیح سے لکھ سکتے یا بول سکتے. اپنے نام کی اسپیلنگ اگر صحیح لکھ لیں تو آپ کو میں مان سب جاؤں. چیٹنگ. سب چیٹنگ کر تو اب بچہ کون بولے گا. آپ کہتے ہیں یوتھ ہے, یہ یوتھ تو ہے. اچھا اس میں سے 10-12 اگر پڑھے لکھے تو ان کی کون سنے گا. اچھا وہ بیچارے 10-12 نکل کے فوراً باہر بھاگ جاتے ہیں. سر دس از مائی پرابلم, اگر وہ باہر چلے گئے تو پھر یہاں بیٹھ کے سوال کون اٹھائے گا. دیکھیے کام تو میری عمر کے لوگوں کا ہے سوال اٹھانا, ان بچوں کا تو نہیں ہے. نہیں سر, آپ اب ان بچوں کا یہ ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ چاہے باہر سے ہنگامہ کریں یا اندر سے ہنگامہ کریں, لیکن جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے اور اپنے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, ہمارے اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ایوان میں بیٹھے ہیں, دیکھیے ہماری کتنا بڑا خرچہ ہے. آپ سوچیں کتنے منسٹر ہیں ہمارے. اچھا کسی منسٹر کو اس کی منسٹری کے بارے میں بلا کے پوچھ لیجیے, یہ میرا دعویٰ ہے, مجھے بٹھا دیے اس کے ساتھ, اسے اپنی منسٹری کا نہیں پتہ, سب کا پتہ ہوگا. ہر چیز کا وہ اسٹاک ایکسچینج پہ بول لے گا. اگر آئی ٹی کا منسٹر ہے وہ ہر چیز پہ بول لے گا آئی ٹی کے علاوہ. اگر کامرس کا ہے تو کامرس کے علاوہ ہر چیز پہ بولے گا. انڈسٹری کا ہے تو انڈسٹری کے علاوہ سب چیز پہ بولے گا. سر ایک تو ہماری میں ایکچولی آپ کسی جگہ پہ تو آپ ایسے اسپیشلائزڈ ہوں جہاں آپ کو آہستہ آہستہ آپ ایک روڈ میپ پہ بڑھیں کہ بھائی میں نے اگلا مائل اسٹون میرا یہ, اگلا مائل اسٹون میرا یہ, اگلا مائل, اور یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. اتنی زیادہ ہیں. میں نے اس دن گوگل سرچ کیا, آپ کے میرے خیال ہے اس وقت ٹوٹل منسٹرز اور اسپیشل اسسٹنٹ اور سارے ملا کے کم از کم اراؤنڈ 100 ہوں گے لٹرلی اس لیول بتا رہا ہوں. اچھا ان کے پاس پاور ایسا ہے تو یہ 100 آدمی مینیج نہیں ہو رہے ہم سے. 100 آدمی ہمیں مینیج, 300 ملین کی آبادی میں 100 آدمی نہیں ہے پڑھا لکھا. آپ مجھے بتا سر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایجوکیشن منسٹر کو اٹھا لیں, اس سے ایجوکیشن کے بارے میں پوچھ لیں, آپ جس کو بھی اٹھا لیں. سر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی میں ہوں کسی کو کیا کہ بولوں, آپ کے سامنے میں ہوں اور ایک اور اسٹاک مارکیٹ کا بندہ ہے, ہم دونوں ایکول نالج رکھتے ہیں. آپ ہم دونوں کہتے ہیں تم دونوں اپنی ٹاپ پکس میرے سامنے لاؤ, ہم نے لا کے دے دی. اب آپ نے ہماری جگہ اگر 100 لوگوں کو کھڑا کر دیا ہوتا, آپ کبھی اسٹاکس میں انویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ اتنا کنفیوژن پھیل جائے گا. سیم وے گورنمنٹ اتنی پھیل چکی ہے کہ نتھنگ از گیٹنگ ڈن. فوکس نہیں ہے نا, ہر آدمی اپنا پیسہ کما رہا ہے, ہر ایک کو چاہیے 2 ڈالے, ایک آگے چلنے کے لیے ایک پیچھے چلنے کے لیے. پھر اس کو چاہیے کہ لوگوں کو تنگ کرنا, پھر تنگ ہوں گے تو لوگ آئیں گے نا پیسے دیں گے, ورنہ کیسے دیں گے. آپ اگر کام ہوتا رہے تو آپ کسی کو پیسہ تھوڑی دیں گے. اچھا اب آپ اس کی اکانومی, اس کا انویسٹمنٹ دیکھ لیں. اچھا جو آپ تنخواہ دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. آپ ایک سیٹ بناتے ہیں, اس سیٹ پہ آپ اگر اس کو 10 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں تو اس پہ 10 کروڑ روپے کا کرپشن ایڈ کر لیں. آپ نے وہ نیوز دیکھی تھی کہ کے پی کے میں 13 کروڑ روپیز اسپینٹ آن بسکٹس اینڈ پنجاب میں 1 ٹریلین ان اکاؤنٹڈ. میں تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ تو اب سمجھ آتا ہے سسٹم کا حصہ ہے. لیکن یہ چیزیں عوام تک پہنچانا از امپورٹنٹ نا, بیکاز ہم اسی لیے بول رہا ہوں بھائی, اب شرافت کے الفاظ میں بول رہا ہوں, سمجھنے والے سمجھیں گے, اگر نہیں سمجھیں گے تو نہیں سمجھیں گے. دیکھیں نا, اگر میں نے نہیں سمجھنا تو میں کبھی نہیں سمجھوں گا. بھائی اللہ کی باتیں ہم نے بہت ساری نہیں سمجھی ابھی تک, سمجھیے صرف پوری دنیا میں اگر آپ مسلمانوں کی صرف جو نام کے مسلمان ہیں وہ لکھ لیں تب بھی 20 سے 30% ہوں گے, تو اس کا مطلب 70% تو آپ دیکھیں اچھی بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ قرآن میں لکھا ہوا, اچھی چیز ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے, شیشہ پلا دیا. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, المائٹی جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں سدھرنے والے, ان کو دفع کرو, آپ اپنے طور پہ اپنا کام کریں. تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, if I am someone part of the youth, right, جو ہیلپ کرنا چاہتی ہوں. آپ کر رہی ہیں اس وقت, جو آپ کر رہی ہیں اس وقت, آپ ہیلپ کریں, کھل کے بولیں, اپنا پوڈ کاسٹ بنائیں, اپنی چیزیں بتائیں, نیگیٹیوٹی نہ لائیں,
پازیٹیو وے میں بتائیں کہ یہ Truth چیز تو ہم غلط ہے, بتا سکتے ہیں, ٹروتھ سچ تو فیکٹس بتا کو سکتے ہیں, بتائیے yeah. کہ یہ دیکھیے یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو اس طرح سے ہم صحیح کر سکتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ غلط ہو رہا ہے, صحیح کرنا مجھے بھی نہیں آتا, کیونکہ اگر آپ کو صحیح کرنا نہیں آتا تو اس کا مطلب آپ کو یہ نہیں پتہ یہ غلط ہے. کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو غلط کر رہی ہیں تو آپ کو اس کا صحیح پتہ ہوگا نا. میں کہوں گا یہ رات ہے تو میں لوگ پوچھیں گے دن کیسا ہوتا ہے, تو میں بتاؤں گا دن ایسا ہوتا ہے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں دن کیسا ہوتا ہے تو رات رات ہے, دن بھی رات ہی ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ اس وقت دیکھیے یہ فیکٹ آف لائف ہے, یہ اس طرح غلط ہو رہا ہے. میں یوتھ کو یہی کہتا ہوں, کل بھی میں نے کہا NED یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو کہ اس وقت دیکھیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں یہ ہونا چاہیے. اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو اس پہ ڈیبیٹ کر لیں, لیکن وہ 1 مہینہ ڈیبیٹ ہوگی, 1.5 مہینہ ہوگی, یہ تھوڑی ساری زندگی ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو وہ وہاں اچھائی آنا شروع ہو جائے گی, ڈیبیٹ ہی سے اچھائی آنا شروع ہو جاتی ہے. دا مومنٹ یو ول اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور پرابلمس, things are going to get better. 100%. If you don't talk about your problems, پہ آپ کارپیٹ پہ ایک دن دھماکے سے پھٹ جائے گا. So the best thing for the youth to do is keep this conversation going. آپس میں بات کریں, کہیں اپنے یونیورسٹیز میں بولیں کہ نہیں یار اگر یہ میرا استاد رشوت لے رہا ہے نا میں اس کو ماروں گا. مارنے سے مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی یا بد تہذیبی کرے, مطلب یہ کہ I will make him feel کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی غلط آدمی ہے. مورلی اس کو اتنا آئسولیٹ کر دیں کہ وہ آئندہ اس طرح کا پیپر لیک کرنے کے پیسے نہ لے, یہ نہ کرے. لیکن اب وہ سارے اسٹوڈنٹ اس کی طرف ہوتے ہیں, 90% اور 10% کو پٹائی کر دیتے ہیں, وہ 90 لوگ کہ تجھے کیا تکلیف ہے اگر پیپر آؤٹ ہو رہا ہے. تو اب یہ چیز جو ہے نا دیکھیے یہ یونیورسٹیز میں مجھے, اور میں کل بھی میں نے کہا جی آپ میری بات سن رہے ہیں, آپ میں سے سمجھ کے ایک بچے نے آئل اینڈ کیمیکل کے فیکلٹی کے تھے, میں خیال کوئی 150-150 بچے بیٹھے تھے پڑھے لکھے یوتھ جس کی آپ بات کریں, وہ کہتے ہیں میرا فیوچر کیا. میں تو ان کا فیوچر بہت ہی ڈارک دیکھ رہا تھا, کیونکہ خود ڈارک ہے. وہ اس لیے ڈارک ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے جس سبجیکٹ پہ میں بات کر رہا ہوں اس کا ایک سوال نہیں پوچھا. میں نے کہا یہ انٹریکٹیو سیشن ہے, آپ کھڑے ہو کے مجھ سے سوال پوچھیں, مجھ سے بحث کریں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے. ایک بچے نے ایک سوال نہیں پوچھا 1.5 گھنٹے کی بکواس میں, ایک بچے نے, اور سارے فائنل ایئر کے بچے گریجویٹ ہو کے انجینئر بننے والے ہیں. اب وہ جا کے مارکیٹ میں کیا کریں گے جب سوال ہی نہیں آتا انہیں پوچھنا. نہ اردو میں, نہ انگریزی میں, نہ پنجابی میں, نہ سندھی میں, کسی زبان میں تو پوچھ لیں. نہیں, لیکن دس از اے لولی تھاٹ جو آپ نے بھی کہا ہے نا کہ دا کانورسیشن نیڈس ٹو بی گوئنگ, اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے لولی نوٹ ٹو کلوز دا شو. سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ یونیورسٹیز اینڈ ایجوکیشن سسٹم میں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا صرف پڑھنے لکھنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے, اور سوچنا تمہارا کام, اور فیکٹس آف لائف جمع کرو اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کرو اور اس کے سلوشنز نکالو. دیکھیے سلوشنز از دی اونلی آنسر ٹو دس کنٹری. سب نے اپنے اپنے سلوشنز خود نکالے ہیں. UAE نے اپنے نکالا ہے, چائنا نے نکالا ہے, ملیشیا نے نکالا ہے, ایون ناؤ افغانستان از انوویٹیو. ان کی اکانومی تھوڑے دن میں آپ دیکھنا آپ سے بہتر ہو جائے گی. اور آپ سری لنکا دیکھیں, سری لنکا بینکرپٹ ہوا, لیکن آج آپ سری لنکا جائیں ان کا بیسک انفراسٹرکچر اتنا برا نہیں رہا, چلا رہے ہیں وہ. اسی طرح آپ سنگاپور دیکھیں, کتنا سا ملک ہے, اتنا سا, میرے خیال کراچی کی آبادی سے بھی کہیں کم اس کی آبادی ہے. Definitely. Well, sir, on that note, I would like to thank you for being on the show with us today. ہم ایک ڈیٹیلڈ ایپیسوڈ کریں گے, we will speak about this. ڈیبیٹ نہیں, اب فوکس ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کسی ٹاپک پہ جس پہ ہم بول سکیں. مطلب پھر یہ نہ آپ کہیں گے بھائی یہ نہیں بولنا. Sir, I won't. یہ میں آپ کو اپنی پوڈ کاسٹ کریں, ہم اس میں ضرور 100% سر. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر وتھ می, اور آپ لوگوں سے ملوں گی کل صبح at 11 AM on the Inside Scoop. دیکھنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر, خدا حافظ.